اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب سلم کے اوپر بات چل رہی تھی اور سلم فی الحیوان کے اوپر گزشتہ ہم نے ڈسکشن کی۔ اب جو ڈسکشن ہے وہ یہ ہے کہ مسلم فی کی موجودگی کی جس دن عقد کیا جا رہا ہے کہ مسلم فی کیا اس دن موجود ہے یا نہیں ہے۔ اب اگر ہم ٹائم لائن بنائیں تو ہمارے پاس ٹائم لائن میں 3 وقت بنتے ہیں۔ ایک وہ ٹائم جو عقد کا وقت ہے، اور ایک وہ ٹائم جو حوالگی کا وقت ہے، اور تیسرا ٹائم ہے بیچ کا وقت۔ تو یہ 3 ٹائم ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس وقت آپ عقد کر رہے ہو چیز اس وقت موجود ہوتی ہے اور درمیان میں بھی لگاتار مارکیٹ کے اندر موجود رہتی ہے، اور حوالگی کے وقت بھی موجود رہتی ہے۔ اس میں تو بالاتفاق کسی کے نزدیک بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ جائز نہ ہو، بے سلم اس میں جائز ہوگی۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حوالگی کے وقت موجود ہوتی ہے اور بیچ کا سارا ٹائم وہ مفقود ہو جاتی ہے، اور حوالگی کے وقت پھر مارکیٹ میں آ جاتی ہے۔ اس وقت احناف کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر عقد کے وقت موجود نہیں، بیچ کے وقت بھی موجود نہیں، لیکن حوالگی کے وقت موجود ہو جائے گی تو بھی احناف کے نزدیک وہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھی عقد کے وقت موجود نہیں، بیچ کے ٹائم میں کہیں موجود ہو جاتی ہے اور حوالگی کے وقت بھی موجود ہوگی، تو اس وقت امام شافعی کے نزدیک تو جائز ہوگا، لیکن احناف کے نزدیک اس وقت بھی جائز نہیں ہے۔ تو احناف، اچھا اس میں بنیادی طور پر جو روح ہے وہ کیا ہے، احناف کس بنیاد پر یہ کہتے ہیں؟ اصل میں اگر آپ دیکھیں تو مالی معاملات کے اندر عقود میں جو شریعت کا مزاج ہے، احناف نے اس مزاج کو پکڑا ہے، اور وہ مزاج شریعت کا یہ ہے کہ جب بھی آپ عقود کریں، عہود کریں تو ان کو پورا کریں۔ قرآن مجید کا حکم ہے نا کہ اپنے کانٹریکٹس کو پورا کرو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر بھی مسلم فی یا کموڈٹی نان ایگزسٹنس ہو جائے گی، نان ایگزسٹنس ہونے کے بعد ایگزسٹنس پھر بھی انسرٹن ہے، غرر ہے، پتہ نہیں چیز اس وقت موجود ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور یہ جو غرر ہے کسی چیز کے اندر جب آتا ہے، خاص طور پہ مالی معاملات کے اندر، عقود معاوضات کے اندر، تو کہتے ہیں اس کو متاثر کرتا ہے۔ لہٰذا احناف کہتے ہیں کہ عقد پورا ہونا چاہیے اور اس کے اندر تیقن ہونا چاہیے، کوئی بھی چیز وہم نہیں ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ نے اسی چیز کو لازم پکڑا، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ایسی چیز میں بے سلم نہیں ہوگا جو چیز عقد کے وقت سے لے کر حوالگی کے وقت تک موجود لگاتار نہ رہے۔ لیکن امام شافعی کہتے ہیں، ان کے نزدیک ایک آگے وہ حدیث پاک کو بنیاد بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث پاک مطلق رکھی گئی ہے، لہٰذا اس وجہ سے، اس اطلاق کی وجہ سے یہ معاملہ جائز ہوگا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ صاحب ہدایہ نے اس معاملے کو کیسے بیان کیا۔ قال ولا يجوز السلام حتى يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد الى حين المحل حتى لو كان منقطعا عند العقد موجودا عند المحل او على العكس او منقطعا فيما بين ذلك لا يجوز، کہ بے سلم جائز نہیں ہے حتیٰ کہ مسلم فی جو ہے وہ موجود ہو عقد کے وقت سے لے کر حوالگی کے وقت تک، مہلت کے وقت تک۔ ظرف کا صیغہ ہے حتیٰ، یہاں تک کہ لو کان منقطع عند العقد، اور اگر وہ چیز موجود عقد کے وقت موجود نہیں ہے، منقطع ہے، موجود عند المحل، وہ حوالگی کے وقت موجود ہو جائے گی، او علی العکس، یا اس کا برعکس ہے، یعنی کہ وہ عقد کے وقت موجود نہیں ہے لیکن عقد کے وقت موجود ہے لیکن حوالگی کے وقت موجود نہیں ہوگی، او منقطع فیما بین ذالک، یا اس ٹائم سپین کے دوران وہ معدوم ہو جائے گی اور حوالگی کے وقت موجود ہو جائے گی، تو ساری سچویشن کے اندر احناف کے نزدیک لا یجوز، اس چیز کے اندر بے سلم نہیں ہو سکتا۔ وقال الشافعی، امام شافعی فرماتے ہیں یجوز، ہو جائے گا، اذا کان موجودا وقت المحل لوجود القدرت علی التسلیم حال وجوبہ، وہ کہتے ہیں کہ بھی ہو جائے گی، جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ جب وہ چیز حوالگی کے وقت کیا ہو جائے گی، موجود ہو جائے گی، اور اس وقت موجود ہونے کے بعد کیا پائی جاتا ہے، لوجود القدرت علی التسلیم حال وجوبہ، کیونکہ اب اس کو حوالگی واجب تھی، اور اس حوالگی کے وقت وہ چیز حوالے کرنا بھی اس کے لیے اب قدرت اس کو ہو گئی ہے، لہٰذا یہ قدرت پائے جانے کی وجہ سے بے سلم کیا ہو جانی چاہیے، جائز ہونی چاہیے۔ ولانا صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ حنفیوں کا جو دلیل ہے وہ کیا ہے، قول علیہ الصلوۃ والسلام لا تسرفوا فی الثمار حتی یبدو صلاحها، وہ کہتے ہیں کہ بھی حضور نبی رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پھلوں کی فروخت نہ کرو یہاں تک کہ ان کی صلاحیت ظاہر ہو جائے، اور وہ کہتے ہیں یہ یبدو صلاحها سے مراد کیا تھا، وَلِأَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى التَّسْلِيمِ بِالتَّحْصِيلِ، وہ کہتے ہیں کہ ابھی تمہیں پھل حاصل ہی نہیں ہوئے تو تم اس کو کیسے بیچ رہے ہو، ان کی صلاحیت ظاہر ہونے سے پہلے، تو پھل پکنے سے پہلے آپ نہیں بیچ سکتے تھے، پھل پکنے کے بعد تمہیں حاصل ہو جائیں گے اور
اس حصول کی وجہ سے تمہیں قدرت مل جائے گی کہ تم اس کو حوالے کر سکتے ہو. تو اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ فلا بد من استمرار الوجود فی مدت الاجل یتمکن من التحصیل. تو اس لیے ضروری ہے استمرار وجود، یعنی کہ عقد سے لے کر مہلت کے وقت تک مستقل طور پر وہ چیز کا مارکیٹ میں موجود ہونا وہ ضروری ہے لیتمکن من التحصیل، تاکہ وہ چیز حصول اس کے لیے ممکن اور بعد میں اس کو کیا کر سکے، حوالے کر سکے. ولو انقطع بعد المحل فرب السلم بالخیار. اچھا وہ کہتے ہیں کہ بھی عقد ہو گیا اور چیز حوالگی کے وقت کیا ہو گئی، منقطع ہو گئی. اب کیا ہوگا، فرب السلم بالخیار، تو رب السلم کو اختیار حاصل ہوگا کس چیز کا، انشاء فسخ السلم، چاہے تو سلم کو فسخ کر دے، و انشاء انتظار وجودہ، یا پھر وہ کیا کرے، انتظار کرے کہ جب وہ چیز اس کو مل جائے گی وہ اس کے حوالے کر دے گا. لأن السلم قد صح، کیونکہ سلم جو ہے وہ تو ٹھیک ہو گیا تھا. ول عاجز الطاری علی شرف الزوال، جہاں تک بات ہے کہ بھی وہ چیز منقطع ہو گئی ہے اور وہ عاجز آ گیا ہے، کہتے ہیں یہ عجز ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، اس کا جو ہے حوالے نہ کر سکنا مسلم فی کو، یہ عاجزی اس کی مستقل طور پہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، علی شرف الزوال، یہ ختم ہو جائے گی جیسے چیز مارکیٹ میں واپس آ جائے گی، وہ چیز اس کا عجز ختم ہو جائے گا. فسارا، پس یہ معاملہ کیسے ہو جائے گا، کإباق المبیع قبل القبض، جس طرح کہ بندہ غلام کو بیچ رہا ہو اور قبضہ سے پہلے پہلے وہ بھاگ جائے تو بیع تو ٹھیک ہوتی ہے، اور جیسے ہی وہ غلام دوبارہ واپس مل جاتا ہے تو پھر اس کی بیع درست ہو جاتی ہے. تو اسی طرح یہ معاملہ اسی مانند ہو جائے گا. قال، اچھا یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھیں شاید وہ یہ کہ اگر رب السلم انتظار نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے کہ جی مجھے تو پیسے چاہیے، اب وہ تقاضا یہ کرتا ہے کہ مجھے آج آپ نے گندم لینی تھی، مجھے آج اتنی گندم کی آج کے مارکیٹ پرائس کے حساب سے مجھے پیسے دے دو. تو اس کے بارے میں فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر تو وہ پیسے واپس لینا چاہے گا تو پیسے اتنے ہی واپس ملیں گے جتنے اس نے ادا کیے تھے، یا پھر اس کو ٹائم دے اور انتظار وجود ہو، یا پھر اس کے وجود کا انتظار کرے، چیز ملے گی تو اس کو مل جائے گی. لیکن اگر پیسے لے گا تو اتنے ہی ملیں گے جس نے. اچھا بھی کیوں وہ آج کے مارکیٹ کے ریٹ کے حساب سے نہیں کر سکتا، وہ کہتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ بیع سلم کے اندر جب رب السلم نے قیمت کی ادائیگی کی تھی تو وہ قیمت جو ہے وہ مسلم الہ کے اوپر دین بن جاتی ہے. اب جب وہ آج کی مارکیٹ کے حساب سے کم یا زیادہ وہ کرے گا تو وہ دین کے اوپر کمی اور زیادتی ہوگی، اور یہی اسلام نے اس کو کیا قرار دیا ہے، سود قرار دیا ہے. تو اس وجہ سے یہ جائز نہیں ہوگا. قال ويجوز السلم في السمك المالح وزنا معلوما وضربا معلوما. تو وہ کہتے ہیں کہ بھی نمک لگی مچھلی، یعنی وہ مچھلی جو سٹور کی جاتی ہے، سمندر سے پکڑی گئی، دریا سے پکڑی گئی، بعد میں نمک لگا کر اس کو سٹور کیا جاتا ہے، بڑے لمبے عرصے تک وہ پھر سسٹین کرتی ہے. نمک لگی مچھلی کے اندر بیع سلم کے ذریعے بیچنا جائز ہے، بشرطے کہ اس کے اندر کیا ہو، اس کا وزن بھی معلوم ہو اور اس کی قسم بھی معلوم ہو کہ یہ سلور مچھلی ہے یا یہ کالا رہو ہے یا کون سی مچھلی ہے، یہ اس کی قسم معلوم. لأنه معلوم القدر مضبوط الوصف، وہ اس لیے کہ بھی اس کی قدر بھی معلوم ہوتی ہے اور اس کا وصف بھی مضبوط ہوتا ہے، مقدور التصریف، اور وہ کیا ہوتی ہے، اس کو حوالے کرنا بھی ممکن ہوتا ہے. اذ ہوا غیر منقطع، چونکہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ یہ مچھلی جو ہوتی ہے یہ منقطع نہیں ہوتی، یعنی کہ لگاتار اس کی سپلائی مارکیٹ میں رہتی ہے. ولا يجوز السلم فيه عددا للتفاوت، اور اس کی سلم اس کے اندر البتہ مچھلی کے جو گنتی کے ذریعے، عدد کے ذریعے اس کو بیع سلم جائز نہیں ہے، چونکہ تفاوت پایا جاتا ہے، چھوٹی مچھلی، بڑی مچھلی، موٹی مچھلی اور کمزور مچھلی، یہ اس طرح کے مطلب تفاوت پایا جاتا ہے. قال ولا خیر، چونکہ وہ آگے آئے گا کہ جی آپ نے دبلی پتلی حوالے کی مچھلی حوالے کی جبکہ مجھے تو موٹی مچھلی چاہیے تھی، تو اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ بھی جھگڑا ہو سکتا ہے. قال ولا خیر فی السلم فی السمک الطری الى فی حینہ وزنا معلوما وضربا معلوما. تازہ مچھلی کے اندر بیع سلم جائز نہیں ہے. اچھا جی کیوں جائز نہیں ہے، کیا الا استثناء کر دی، وہ کہتا ہے کہ اگر تو وہ اپنے موسم میں پائی جاتی ہو
تازہ مچھلی چونکہ ہوتی ہے اس کا تعلق ہوتا ہے اپنے موسم کے ساتھ، ہر مچھلی اپنے موسم میں پائی جاتی ہے، تو کہتا ہے اگر اس کو اس کے موسم میں تازہ مچھلی کی سلم کیا جائے اور اس کا وزن بھی معلوم ہو، قسم بھی معلوم ہو، تو پھر جائز ہو جائے گا، لأنه ينقطع في زمان الشتاء، کیونکہ نارمل یہ ہوتا ہے کہ سردیوں کے اندر مچھلی منقطع ہو جاتی ہے، حتی لو کان فی بلد لا ينقطع يجوز مطلقا، ہاں اگر کسی شہر کے اندر مچھلی کی سپلائی منقطع نہیں ہوتی تو وہاں پر مطلقاً جائز ہوگا، جب بھی اس کے اندر بے سلم کر لیں آپ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ وَزْنًا، ہوگا وزناً جائز، لا عدداً جائز نہیں ہوگا، لما ذکرنا، اور وہ کیا چیز تھی؟ تفاوت تھا۔ وعن ابی حنیفہ تھا، امام اعظم ابو حنیفہ سے کہ انہ لا یجوز فی لحم الکبار منها، وہ کہتے ہیں کہ تازہ مچھلیوں میں سے جو بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں ان کے اندر ان کے گوشت میں سلم کی اجازت نہیں ہے، اور بڑی مچھلی کون سی ہوگی؟ وہی التی تقطع، وہ کہتے ہیں کہ جو وہ بڑی مچھلی جس کو کاٹ کاٹ کے بیچا جاتا ہے، جس طرح سمندر کی مچھلیاں تھوڑا تھوڑا حصہ بیچا جاتا ہے نارملی کر، جس طرح سمندر کی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں۔ اعتبار بالسلم فی اللحم عندہ، امام صاحب چونکہ بے سلم فی اللحم کے قائل نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ بھی اسی کا اعتبار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی جائز نہیں ہوگی۔ قال قدوری صاحب قدوری کہتے ہیں کہ ولا خیر فی السلم فی اللحم، اور لحم یعنی گوشت کے اندر بے سلم کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے، یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ جی مجھے مستقبل میں اتنا گوشت چاہیے، قیمت مکمل آج لے لو، میں سلم کے ذریعے آپ سے گوشت خریدنا چاہتا ہوں، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ عند ابی حنیفہ تھا، امام صاحب کے نزدیک، وقالا صاحبین، انہوں نے کہا کہ جی اذا وصف من اللحم، تو وہ کہتے ہیں جب رب السلم گوشت کا وصف بیان کر دے گا، موضع معلومن، اور اس کی جگہ بھی معلوم ہے، پٹ کا گوشت اور ران کا گوشت وغیرہ جس طرح کہتے ہیں نا، اس کی وہ جگہ معلوم کر دے گا، بصفت معلومت، اور اس کی وصف بھی کیا ہو جائے گا؟ معلوم کر دے گا، تو جائز، پھر تو جائز ہو جانا چاہیے، جہالت ختم ہو گئی۔ لأنہ موزون، چونکہ یہ جو گوشت ہے یہ کیا ہے؟ موزون ہے، مضبوط الوصف ہے، ولہذا یضمن بالمثل، اور اس کی زمان بھی مثل کے ساتھ آتی ہے کہ اگر کوئی کسی کے گوشت کو ضائع کر دے گا تو اسی کے مثل گوشت خرید کر واپس کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے گوشت موزون ہی ہو گیا۔ وَيَجُوزُ اسْتِقْرَاضُهُ، اور چونکہ یہ موزونی ہے، مثلی ہو گیا، اسی وجہ سے اس کا قرضہ لینا بھی جائز ہے۔ تو یہ صاحبین کی دلیل تھی بنیادی طور پر۔ وَيَجْرِي فِيهِ رِبَا الْفَضْلِ، اور اس کے اندر ربا الفضل کا بھی احکام جاری ہوں گے۔ بخلاف اللحم الطیور، ہاں پرندوں کے گوشت کے برخلاف ہوگا معاملہ، چونکہ لأنه لا يمكن وصف موضع منه، اب پرندوں کا کہاں سے کہا جا سکتا ہے کہ پٹ کا گوشت ہو، گران کا گوشت ہو، تو وہ کہتے ہیں وہ یہاں پر مشکل ہوتا ہے، اور جو پرندے ہوتے ہیں کوئی تازے، کوئی کمزور، کوئی پتلے، تو اسی وجہ سے وہاں پر آپ نہیں کہہ سکتے پرندوں کے گوشت میں صدا۔ امام صاحب کیا کہتے ہیں؟ والا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں انہ مجہول للتفاوت ہے، وہ کہتے ہیں جو گوشت ہوتا ہے وہ مجہول ہوتا ہے، اس کے اندر تفاوت ہوتا ہے، موٹی موٹی ہے، چھوٹی ہے، پتلی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وفی قلت العظم و کثرت ہی، اور اس کے اندر ہڈی کا بھی کم ہونا، زیادہ ہونا بھی پایا جاتا ہے، او فی ثمن ہی، یا اس کا موٹا ہونا، پتلا ہونا بھی گوشت کا ہوتا ہے، وحزال ہی، کمزور دبلا پتلا لاغر جانور کا ہونا، علی اختلاف فصول السنت، موسموں کے اعتبار سے، کہ بھئی سردیوں میں جانور موٹا ہو جاتا ہے، گرمیوں میں پتلا ہو جاتا ہے، تو وہذہ الجہالۃ مفتیۃ الی المنازعات، تو اسی وجہ سے یہ جہالت جو ہوگی وہ کس کی طرف لے کے جاتی ہے؟ یہ جھگڑے کی طرف لے کے جائے گی۔ وہ صاحب ہدایہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ فی مخلوع العظم، یعنی کہ آپ نے ہڈیوں کو الگ کر کے صرف گوشت کر لیا، بغیر ہڈی کے گوشت جس کو ہم کہتے ہیں، اب نارمل مارکیٹ میں جاتے ہیں نا جی، ہڈی والا گوشت اتنے کا، بغیر ہڈی کے اتنے کا گوشت، لا یجوز علی وجہ ثانی، اور اس کی جو وہ بے سلم جائز نہیں ہے، اور اس کی وجہ وہ دوسری ہے، دوسری وجہ وہ وہی ہے کہ جانور موٹا ہو یا پتلا ہو جاتا ہے، موٹی موٹی چھوٹی وغیرہ، هو الاصح، اور یہی بات اصح ہے۔ وَالتَّدْمِينُ بِالْمِثْلِ ممنوع، اب یہاں پر صاحبین نے جو بات کہی تھی کہ بھی جو گوشت ہوتا ہے وہ تدمین بالمثل ہوتا ہے، تو امام صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تدمین بالمثل ہو، ہم یہ ماننے کو ہی تیار نہیں، تو آپ کس بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس کو مانتے نہیں، ممنوع ہے۔ اور ان کے نزدیک کیوں ممنوع ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ اس کا زمان قیمت کے ساتھ لازم آتا ہے، اس کا زمان قیمت کے ساتھ لازم آتا ہے، کہ اگر آپ کسی کا گوشت ضائع کر دیں گے تو اس کو آپ قیمت کی ادائیگی ہوتی ہے، مثل کی ادائیگی نہیں ہوتی، کیونکہ اس جیسا گوشت آپ کیسے لا کے دے سکتے ہیں؟ پھر وقض الاستقراض، اور اسی طرح آپ اس کا قرض بھی نہیں لے سکتے، چونکہ قرض میں بھی مثل کی ادائیگی ہوتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وبعد التسلیم، اچھا چلیں مان لیں جی، آپ کی بات کو مان لیتے ہیں کہ جی گوشت اگر آپ نے کسی کا ضائع کر دیا تو اس کی تضمین بالمثل ہوگی، اس کی مثال کی زمان لازم آئے گا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گوشت موزون ہی ہو گیا،
اس کا یہ مطلب نہ ہوا کہ گوشت موزونی مثلی ہو گیا، بلکہ رہے گا یہ قیمی. لیکن ہم اس کو کس بنیاد پر مثلی مان رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ فالمثل اعدل من القیمت. اب جب آپ کسی کا گوشت ضائع کرتے ہیں، گوشت جب ادائیگی واپس ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارا فقہ کا اصول ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز کو واپس کریں تو جو چیز عدل کے پیمانے کے زیادہ قریب ہو آپ اس انداز میں اس کو واپسی کریں. اب قیمت کے اندر جو مثلیت آتی ہے وہ مانوی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ گوشت خرید کر واپس دے دیں گے تو کہتے ہیں گوشت میں دونوں مانویتیں، دونوں مثلیتیں آ جاتی ہیں. بظاہر بھی بھئی گوشت کے بدلے گوشت آ گیا آپ کو واپس، اور مانوی بھی آ گیا کہ قیمت کا بھی برابری ہم نے رکھ دی کہ اتنے کا گوشت خرید کے دے دیا. تو امام صاحب کہتے ہیں کہ پھر بھی گوشت اپنی اصل کی وجہ سے مثلی نہ ہوا، صرف مثلیت کو بظاہر برقرار رکھنے کے لیے ہم نے یہ مان لیا کہ چلو جی یہ آپ نے تضمین بالمثل ہو گئی، ورنہ گوشت رہے گا پھر بھی قیمی، مثلی نہیں بنے گا. چلو اسی قیمہ بنا لے سکتے قیمی دے نال نال لأن القبض يعاين. اچھا اب بات آ رہی ہے جو انہوں نے کہا تھا استقراض، قرضے کی. وہ کہتے ہیں کہ یہ قرضے کا معاملہ جہاں تک بات ہے اس کے انداز یہ دیکھ لیں کہ قرض جب آپ لے رہے ہوتے ہیں آپ کی چیز سامنے پڑی ہوتی ہے، آپ اسی وقت قبضہ لے لیتے ہو. گوشت کا جب آپ قرضہ لیتے ہو، بوٹی آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے، بھی موٹی ہے اتنی وغیرہ، آپ اسی وقت قبضہ لے لیں گے، چیز معین ہو جائے گی آپ کی. آپ قبضے میں لیتے ہوئے چیز کیا ہو جائے گی؟ معین ہو جائے گی، آپ پہچان لیں گے کہ آپ کو. لیکن بیع سلم کے اندر جب آپ آرڈر دیں گے گوشت کا، اس میں قبضہ کب ہونا ہے؟ قبضہ مستقبل میں ہونا ہے، اور مستقبل مجہول ہے کہ پتہ نہیں کہ ہمیں چیز ایسی ملے گی کہ نہیں ملے گی. تو لہٰذا اس وجہ سے آپ قرض کی بنیاد پر یہاں پر قیاس نہیں کر سکتے. امام صاحب کہتے ہیں لأن القبض يعاين فيعرف مثل المقبوض به في وقته. وہ تو آپ اسی وقت میں ہی قبضہ کر لیں گے جب آپ قرض لے رہے ہوں گے. اما الوصف فلا يكتفى به. جبکہ بیع سلم کے اندر تو آپ نے وصف بیان کرنا ہے، اور فلا يكتفى به، اور وصف بیان کرنا ہی کفایت نہیں کرے گا. قال ولا يجوز السلم الا مؤجلا. اب جو بیع سلم ہے وہ معجلا نہیں ہوگی عین کے ساتھ، مؤجلا ہی ہوگی. قال شافعی یجوز حالا. وہ کہتے ہیں کہ بیع سلم مؤجل بھی ہو سکتی ہے، معجل بھی ہو سکتی ہے، یعنی اسی وقت بھی ہو سکتی ہے سلم کے ذریعے. لإطلاق الحدیث ہے، چونکہ حضور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک ہے وہ اجازت ہے کہ بھی تم اگر سلم کرنا چاہو تو تم کر سکتے ہو. رخص فی السلم، رخصت اس میں. صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ ہماری دلیل کیا ہے؟ لنا قولہ علیہ الصلوۃ والسلام الی آجل معلوم. ہمارے نزدیک حضور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے حدیث پاک میں آجل معلوم کے الفاظ بھی تھے. تو اجل کا مطلب وقت، لہذا معجل ہوگا. فیما رواینا، وہ حدیث جو اوائل باب کے اندر گزر چکی. لأنہ شرع رخصتا. اچھا دوسری ریزن کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں بیع سلم کو تو ویسے ہی خلاف قیاس اجازت دی گئی تھی. کیوں؟ چیز موجود نہیں، معدوم ہو گئی. جب معدوم ہو گئی ہے تو بیچنے والا مالک نہیں، بیچنے والے کا قبضہ بھی نہیں ہے، تو کوئی بھی ایک چیز وجہ ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے اس بیع کو جائز قرار دیا جاتا. لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز قرار دیا. اچھا بھی اگر جائز قرار دیا ہوگا تو کسی بنیادی ایک وجہ سے کیا ہوگا. بالکل وجہ تھی، اور وہ تھی حاجت عامہ، کہ عام لوگوں کی معاشرے کی حاجت تھی. اور حاجت کیا تھی؟ کہ لوگوں کو فائنانس کی، پیسوں کی ضرورت تھی، کہ ابھی یا تو وہ سودی قرضے کی طرف جاتے ہیں یا پھر وہ اپنی اسی جنس کو پہلے طور پہ پھر فروخت کر لیں. تو اب وہ فروخت مستقبل میں کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ ابھی حال میں اس کے پاس چیز موجود نہیں ہے، تو وہ اس پر قادر ہی نہیں ہے کہ چیز کی حوالگی فی الفور کر سکے. تو کہتے ہیں کہ بھی یہ بنیادی حکمت تھی بیع سلم کو جائز کرنے کے پیچھے. اگر اس کے پاس چیز اسی وقت حوالے کرنے کے لیے موجود ہے تو پھر بیع سلم کے جواز کی حکمت ہی ختم ہو گئی. بیع سلم کے جواز کی حکمت ہی ختم ہو گئی کہ چیز تمہارے پاس موجود ہے تو بھی سلم کر کیوں رہے ہو؟ تو عقلی توجیہ بھی نظر نہیں آتی. تو اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں لأنه شرع رخصتا دفعا لحاجت المفاليس. مفلسوں کی حاجت کو دور کرنے کے لیے رخصتاً اس کے مشروع قرار دیا گیا تھا بیع سلم کو. فلا بد من الاجل ہے، تو اسی لیے ضروری ہے کہ مدت ہونی چاہیے. کتنی مدت؟ لیقدر علی التحصیل، تاکہ تحصیل فی ہے، فیسلم، تاکہ وہ کیا کر سکے، فیسلم، تاکہ پھر وہ اس کو حوالے کر سکے اتنی مدت جس کے اندر وہ اس مقدار کو حاصل کر سکے. ولو کان قادرا علی تسلیم، اور اگر وہ اسی وقت حوالے کرنے کے اوپر وہ قادر ہوگا
تو لم یوجد المرخص، تو اس وقت جو چیز رخصت دینے والی تھی بے سلم کو وہ نہیں پائی گئی، فبقي علی النافی، تو پھر بے سلم کا عدم جواز ہو جائے گا۔ تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بے سلم مؤجل ہونی چاہیے، حال نہیں ہونی چاہیے۔ قال ولا يجوز الا باجل معلوم، ہاں ایک تو ہوگا اجل کے ساتھ ہوگا اور اجل بھی معلوم ہوگی، لما رفعنا ولأن الجهالة فيه مفضية إلى المنازعة كما في البيع والأجل أدناه شهر۔ اب کم سے کم مدت کتنی ہونی چاہیے؟ ایک مہینہ، اور یہ امام محمد کا قول ہے۔ وکیلا ثلاثۃ ایام، اور یہ امام کرخی اور اسی کو امام طحاوی نے بھی ذکر کیا ہے، انہوں نے خیار شرط کے اوپر ذکر اس کو قیاس کیا ہے، چونکہ خیار شرط میں بھی 3 دن کی مدت ہے تو یہاں پر بھی 3 دن۔ وکیلا اکثر میں نصف یوم، اور یہ ابو بکر رازی، امام رازی کے قول ہے کہ بھی نصف یوم، وہ کہتے ہیں کہ بھی آدھے یوم، کیونکہ انہوں نے اس طرف گیا کہ ایک آدمی کو اگر آپ کہیں کتنے ابھی تو اہتمام کر سکتا ہے جلدی، تو کہتے ہیں کہ وہ چیز کو لانے کے لیے آدھا دن تو اس کو تقریباً لگ ہی جاتا ہے، لہذا آدھے دن کا اعتبار کر لیتے ہیں۔ تو لیکن صاحب ہدایہ کہتے ہیں الاول اصح، امام محمد کا قول ہی سب سے بہتر ہے اور اسی کے اوپر فتویٰ ہے۔ ولا یجوز السلم، البتہ اتنے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ منیمم جو شریعہ سٹینڈرڈ ہے، ایوفی شریعہ سٹینڈرڈ، انہوں نے اس بارے میں امام مالک کے قول کو اختیار کیا ہے اور وہ 15 دن کا قول کرتے ہیں، 15 دن کا منیمم قول کرتے ہیں، اور ایوفی شریعہ سٹینڈرڈ نے اسی پر فتویٰ دیا ہوا ہے اسلامی بینکاری کے اندر۔ تلفیق ہے، یہ جو ہمارے مفتی سید صابر حسین شاہ صاحب ہیں، ان کا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے وہ ایوفی شریعہ سٹینڈرڈ کی تلفیق کے اوپر ہے، اور میں اس کو سپروائز کر رہا ہوں، اور وہ تلفیق کے اوپر ہے کہ بھی جو تلفیق ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ اس کے اوپر اگرچہ اختلاف ہے، اس پہ ڈاکٹر طاہر منصوری صاحب کا بھی آرٹیکل ہے کہ ایوفی شریعہ سٹینڈرڈ کی کن کن جگہ پر جو ہے وہ تلفیق ہوا ہے، اور انہوں نے وہ تلفیق کے جواز کی طرف گئے ہیں۔ تاہم الگ سے اس کے اوپر بھی ایک اسٹڈی کی ضرورت ہے، کیا اس تلفیق میں کسی اس جو بنیادی ایک منہج ہے، کسی خاص منہج پہ عمل کیا گیا ہے کہ نہیں منہج پہ عمل کیا گیا۔ مثال کے طور پر فقہا کہتے ہیں کہ جب بھی آپ تلفیق کریں تو پھر جب بھی آپ کسی جزوی کو اٹھاتے ہیں تو اس کو اس کے پورے اصول کے مطابق اٹھائیں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ جزوی یہ اٹھا لیں اور ان کا اصول نہ اٹھائیں، جس مذہب کے آپ جزوی اٹھا رہے ہیں اس کا اصول نہ اٹھائیں، اصول اپنا رکھیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں نارملی تلفیق اسی پہ ہوتی ہے، تو کیا آیا وہ اصول اڈاپٹ کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر بہرحال ایک ریسرچ ہے، تحقیق ہو سکتی ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو۔ ولا یجوز السلم، اور سلم جو ہے وہ جائز نہیں ہے، بمکیال رجل بعینہ ولا بذراع رجل بعینہ، کسی معین شخص کا، کسی خاص آدمی کے کیل کا جو پیمانہ ہے اس کے اوپر آپ خاص نہیں کہتے جی میں آپ سے بے سلم کرتا ہوں فلاں آدمی کے پیمانے کے مطابق، یا فلاں آدمی کے جو گز ہے اس کے گز کے مطابق میں آپ سے کپڑا خریدتا ہوں بے سلم پر، تو یہ نہیں ہو جائے۔ کیوں بھی؟ وہ کہتے ہیں کہ معنی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ لا یعرف مقدار، اگر اس کی مقدار کا پتہ نہ ہو، اگر اس کی مقدار، چونکہ مقدار کا علم نہیں ہوگا تو پھر جہالت ہوگی۔ لأنه يتأخر فيه التسلیم، کیونکہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ چیزیں ہمیں ملنی ہوتی ہیں بعد میں، متاخر ہوتی ہے اس کا ملنا، فربما یدیو، اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کا پیمانہ کیا ہو گیا جی، ضائع ہو گیا، اور جب چیز ملنے کا وقت ہوتا ہے اس کا پیمانہ موجود نہیں ہوتا، جب پیمانہ موجود نہیں ہوگا تو پھر مقدار ناپیں گے کیسے، جھگڑا ہو جائے گا۔ فیؤدی الی المنازعات، ہاں بالکل، فیؤدی الی المنازعات، جھگڑا پہ پیدا ہو جائے گا۔ وقد مر من قبل، کتاب کے ابتدا میں یہ بات گزر چکی۔ ولا بد ان یکون ولا بد ان یکون المکیال مما لا ينقبض ولا ينبسط، وہ کہتے ہیں جو پیمانہ ہے وہ ایسا بھی نہ ہو کہ وہ سکڑ جاتا ہو یا پھیل جاتا ہو، جس طرح کہ لکڑی کی چیزیں ہوتی ہیں نا، عموماً یہ لکڑی پانی کی وجہ سے بھی، ہاں، اور دوسرا پھول بھی جاتی ہیں۔ اچھا مثال کے طور پر آج کل جو بارشوں کا موسم ہوتا ہے، ایک لکڑی کی قسم ہے دیال، اس کو کہتے ہیں میرے خیال میں، وہ پھول جاتی ہے، وہ پھول جاتی ہے۔ مثال کے طور پر دروازے ہوتے ہیں نا، برسات کے موسم میں وہ دروازے بند نہیں ہوتے، کیونکہ لکڑی پھول جاتی ہے، جیسے ہی برسات کا موسم گزرتا ہے لکڑی خشک ہو جاتی ہے تو دروازہ آرام سے بند ہو جاتا ہے، تو لکڑی پھول جاتی ہے۔ تو پیمانے اگر اسی لکڑی کے بنے ہوئے کو پھولیں گے تو صاف ظاہر پھولیں گے جب اندر سے اس کی جو جگہ ہے وہ کم ہو جائے گی،
تو اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں پیمانے ایسے نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں میں حیران ہوں، مطلب ہے کہ 800-900 سال پہلے فقہاء کرام نے کتنا باریک بینی سے چیزوں کا جائزہ لیا ہے کہ بھی جو عدل ہے وہ ہونا چاہیے. اللہ نے کمال کے لوگ پیدا کیے تھے، اور آج یہ لبرل مافیاز بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ جناب ان مولویوں کو کیا پتا، بے وقوفوں، جہاں تمہاری سوچیں ختم ہوتی ہیں ائمہ نے وہاں سوچنا شروع کیا ہوتا ہے. کل قصہ ہے، جس طرح کے کاسا ہوتا ہے، لکڑی وغیرہ کے کاسے جو ہوتے ہیں، مثلا فإن كان مما ينقبس بالقبض كالزنبيل والجراب، وہ کہتے ہیں کہ بھی وہ ربڑ کے بھی بعض کا چیزیں بنی ہوتی ہیں نا، تو اس کو کھینچیں یا بھینچے تو وہ کیا ہو جاتی ہے، کھچ بھی جاتی ہیں. تو کہتے ہیں وہ ایسی بھی نہیں ہونی چاہیے جس طرح کے زنبیلیں ہوتی ہیں اور جراب تھیلے وغیرہ ہوتے ہیں. لا يجوز، جائز نہیں ہے. کیوں؟ للمنازعہ، کیونکہ اس کے اندر جھگڑا ہو جاتا ہے. الا فی کرب الماء، ہاں پانی کے مشکیزوں کے ساتھ کہ اگر آپ نے مکیال کر لیا تھا وہ ہو جائے گی. کیوں؟ وہ کہتے ہیں للتعامل فیہ، اس کے اندر چونکہ شاید صاحب ہدایہ کے نزدیک اس وقت لوگوں کا معاملہ ہوتا ہوگا اور تعامل کرتے ہوں گے، چونکہ تعامل ہے تو تعامل کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو جائز قرار دیتے ہیں. قضا روی عن ابی یوسف، امام ابی یوسف سے بھی اس بارے میں یہی منقول ہے کہ وہ تعامل کی وجہ سے معاملہ کرتے تھے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فقہاء کے نزدیک جو عرف ہے اور تعامل ہے وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے. لہٰذا اسی بات سے ثابت ہوتا ہے کہ صاحب ہدایہ نے اگر اپنے عرف کے مطابق اگر کوئی بات کر دی تھی تو آج ہمارے لیے یہ ایک راستہ ہے کہ ہم اپنے عرف کے مطابق اگر فتویٰ دے دیں اور وہ فتویٰ صاحب ہدایہ کے قول کے خلاف بھی کیوں نہ ہو تو بھی وہ صاحب ہدایہ کے اصول پر ہی ہوگا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں. قال ولا فی طعام قریۃ بعینہا، اور نہ ہی کسی خاص شہر کے جو کیا کہتے ہیں فصل وغیرہ یا گندم وغیرہ، اس کا بھی آپ نہیں کہہ سکتے، خاص نہیں کر سکتے. او ثمرۃ، یا ثمرۃ نخلۃ، یا کسی خاص باغ یا درخت کے پھلوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. بعینہا معین، وہ حدیث پاک ہے نا کہ ایک یہودی حضور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسوں کی ضرورت تھی تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے جو ہے آپ کا جو باغ ہے اس کی کھجوریں میں آپ سے لیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ پھر تم کھجوروں کا ذکر کرو، میرے باغ کی کھجوروں کی تعین نہ کرو. یہ حدیث پاک ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے، اسی حدیث پاک سے یہ اصول ثابت ہوتا ہے کہ بھی آپ کسی معین باغیچے، یعنی آپ برانڈ اسپیسیفیکیشن نہیں کر سکتے، برانڈ کو اسپیسیفائی نہیں کر سکتے. ممکن ہے جی میرے اس باغ کو جو ہے وہ آسمانی آفت آ جائے تو پھر میں کہاں سے لا کے دوں گا تمہیں، تو اسی لیے تم کوالٹی کوانٹٹی مقرر کر دو، تمہیں چیز مل جائے گی. لأنه قد یا کری ہے آفت، کیونکہ کبھی اس کو آفت بھی آ سکتی ہے. فلا یقدر ولا تسلیم، تو وہ حوالے کرنے پر قادر ہی نہیں ہوگا. وإلیہ اشار علیہ الصلوۃ والسلام حیث قال ارأیت لو اذهب اللہ تعالی الثمر بما یستحل احدکم مال اخیہ، تو سرکار نے فرمایا کہ اگر یہ کر دیا جائے تو پھر یہ بتا کہ بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پھلوں کو لے جائے تو پھر بتاؤ کس بنیاد پر تم اپنے بھائی کے پیسوں پر قبضہ جما کے بیٹھے رہو گے، حلال کر لو گے، کیونکہ تم نے تو پیسے وصول کر لیے، اب چیز دینی ہے، پھل اللہ تعالیٰ لے گیا. تو اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ بھی نہیں ہے. ولو کانت نسبت الی قریۃ لبیان صفت لا باس بہ، ہاں اگر آپ بیان صفت کے لیے کسی بھئی مجھے آپ سے آم چاہیے، وہ ویسے آم جس طرح کے اچھے خاصے مظفر گڑھی ہوتے ہیں، اب آپ نے مظفر گڑھی آموں کا ذکر تو کر دیا لیکن بیان صفت کے طور پہ کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ مجھے مظفر گڑھی آم ہی چاہیے، یہ نہیں کہا. تو اس وجہ سے اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. چوسا تو کھایا نہیں پھر سرگودے کا ماٹھا، مظفر گڑھ کا چوسا. اسی طرح مظفر گڑھ ہمارے ڈی جی خان کے جو ہے نا انور لٹور، کمالیہ دی بھنڈی نہیں ہوں خاصا جی خواص ہوتے ہیں، بڑے دن ہو گئے. بھنڈی میری فیوریٹ تھی، بس 2 دفعہ میں نے فوڈ پوائزننگ ہو گئی. وہی اچانک یہ ہوا کہ فوڈ پوائزننگ مجھے ہوئی بھنڈی سے ہے قدرتاً، اور میں یہ سمجھ بیٹھا ہوں یار بھنڈی کھاتا ہوں تو فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے. ایک دفعہ اور چانس لے کے دیکھتے ہیں. اچھا جی، لا باس بہ علی ما قالوا کل خشمرانی ببخارا، بخارا کے شہر خشمران کے گندم ہے، اگر اس کا کسی نے ذکر کر دیا جی خشمرانی گندم کا، او اول بساخی
بے فرغانہ یا صاحب نے اپنے شہر کا نام ضرور لے لیا فرغان کا کہ بھی فرغانہ میں جس طرح بساخی کہا جاتا ہے بساخ کا علاقہ شہر ہے اس کے ہاں ملتان. اچھا ملتان دے سونا دی گل تسی کر دیتے ہو پر مینوں کوئی چس نہیں ہے. نہیں وہ جو حافظ کا بھی ہے نا حافظ کا اپنا بھی خال ہے. پتہ ہے کیا اس میں جو چیز کھائے نا خالص کھائے اس میں سارا ایسا میوہ کوٹا ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ سونا حلوہ کم ہم میوہ زیادہ کھا رہے ہیں. آپ کو میں جناب کبھی لے آئے میں لے آؤں گا ڈی جی خان میں. ڈی جی خان میں جو سونا حلوہ بنتا ہے عمر کا یا رحیم بخش کا حلوہ وہ ہے حلوہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ پیور حلوہ ہے. اس میں کوئی انہوں نے اکا دکا کو کہیں بادام یا اخروٹ تھوڑا بہت نظر آ جائے ورنہ وہ پیور سونا حلوہ ہے اور وہ دیسی گھی کا بنتا ہے اور کمال ہوتا ہے. اچھا یہ آپ نے مطلب ایسا نام چڑھا ہوا ہے آپ عبد الوجود کا لیکن اس کو اسی طرح خوشاب کا ڈوڈا خوشاب سے ڈوڈا بھی وہ جس میں نارمل یہ زیادہ فروٹ نہ ڈلا ہو خشک فروٹ ڈوڈا کہتے ہیں. ڈوڈا وہ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی اس کی بہ نہیں ہوگی سونے حلوے وغیرہ کی اسی طرز کا ہوتا ہے لیکن سونا حلوہ نہیں ہوتا. سونا حلوہ نہیں ہوتا لیکن اسی طرز کا ہوتا ہے. قرآن پاک کے سامنے ایک بندہ بیٹھتا ہے وہ صبح بیٹھ کر 10 بجے جلا جاتا ہے. اچھا ویسے ہمارے ڈی جی خان میں بھی رحیم بخش اور عمر کا سونا حلوہ 4 بجے سے مغرب تک ختم ہو جاتا ہے. اچھا اچھا برفی کے بارے میں نے یہ جو برانڈ چلتا ہے گھر سے گھر تک مشہور میں نے منگوائی ہے نا مجھے تو کسی کام کی نہیں لگی. گھر سے گھر تک کی برفی میں نے بقاعدہ آرڈر کیا گھر سے گھر تک تعریف سنی تھی اور تعریف بھی اسے سنی تھی خبرناک والے سے اس نے ذکر کیا تھا تو میں نے کہا تو وہ خطرناک ہو گیا تو مجھے تو مزہ نہیں آیا. چلے بھی میرا خیال ہے آگے پڑھ لیں ورنہ ہمارے جو یہ لیکچر سننے والے وہ کہیں گے شاید چیزوں کی وہ یہاں پر یہ لوگ مارکیٹنگ کر رہے ہیں. اچھا آگے یہ بحث ہے شرائط کی اس کو